بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے، قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر کی ہر چیز کا خالق ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں، جانوروں، چرندوں، چوپایوں، حشرات الارض کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ ان آیتوں میں خطاب مشرکین سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مکھی حقیر چیز کی مثال دی ہے، فرما رہے ہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا خدا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر مندروں پر، مزاروں پر، پتھروں پر جا کر پوچھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہو، ان کے پاس نہ سننے کی قوت ہے نہ قبول کرنے کی۔ تم لوگ جس کو پوچھتے ہو ان کے سامنے مٹھائی رکھ کر دعا مانگنے پر وہ دعا کیسے قبول ہوگی، جبکہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اگر مکھی مٹھائی پر بیٹھ کر کھانے لگے تو ان معبودوں کے اندر اتنی ہی قوت نہیں ہے کہ ان کو چھڑا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مشرک کی مثال مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، پتلی چھڑی سے نکل جاتا، یعنی بہت ہی کمزور سہارا ہے، تو جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ کا سہارا مضبوط سہارا ہے، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ دوسری جگہ راکھ سے تشبیہ دی ہے۔ ہوا زور کی ہو تو اگر ایک زمین پر راکھ کا ڈھیر ہو اور زور کی ہوا چلے تو کیا ہے، پوری راکھ ختم ہو جاتی، زمین خالی رہتی ہے۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں وہ اتنے حقیر ہیں کہ نہ سن سکتے ہیں اگر مکھی کوئی چیز اڑا لے جائے تو ہٹانے کی سکت نہیں۔ ایک واقعہ آ رہا، ایک ہندو کی ایک بڑی ہوٹل تھی، اس کے پاس ایک لڑکا نوکر تھا۔ ہوٹل کا مالک صبح پہلے آتے ہی ایک گلاس میں دودھ کی بالائی نکال کر ایک دو اگربتی لگا کر پوجا کے لیے مندر بھیجتا اور فوراً نوکر گلاس رکھ کر واپس آ جاتا، پھر بعد میں جا کر گلاس لا لیتا۔ ایک دن نوکر کو تشویش ہوئی، آخر دودھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دودھ کو رکھ کر نوکر پلٹ گیا اور چھپ کر دیکھا، جیسے ہی نوکر دودھ رکھتا ایک کتا آ کر گلاس کا پورا دودھ پی لیتا۔ تو وہ آخا اس کا سمجھ رہا تھا کہ یہ دیوتا کہ یہ کیا ہے، پورا دیوتا پیتا۔ تو یہ نوکر سمجھتا ہے کہ یہ دیوتا کوئی چیز نہیں، ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور کوئی چیز لے گئے تو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس کے بعد وہ لڑکا، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا اور وہ کیا ہے، ایک عربی کے ماسٹر کے پاس بیٹھ کے دینی سوالات کے جوابات سنتے رہتا، اور آخر تھوڑے دن کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا۔
وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لخویون عزیز۔ بات یہ ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں، اس کی صفات کو انسانی صفات جیسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اللہ اپنی قوت اور قدرت سے پوری کائنات کو بنایا اور سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کن سے فیکون حکم دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ کمزور پڑتا ہے نہ بڑھاپا آتا ہے، وہ بڑے غلبے والا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ عقیدے کی دوسری خرابی رسالت کے بارے میں تھی۔ انسان کس طرح رسول ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں رسولوں کو منتخب کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کے احکام پیغمبروں تک پہنچا دینے کا تھا، دوسرا کام حکم الہی پر قوموں کو عذاب سے دوچار کرنے کا ہے۔ متبرک راتوں اور دنوں اور دونوں میں اہل ایمان کی عبادتوں کا مشاہدہ کرنا ہے۔ بشر انسان کے کیسے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بشر کے لیے بشر ہی کی رسالت مناسب اور موضوع ہیں، لیکن اعلیٰ ترین انسانوں میں سے ہے۔ فرشتوں کی رسالت صرف وہی پہنچانے کی حد تک ہے، تعلیم اور تربیت، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنا ان کا کام نہیں۔ مشرکین کی تیسری خرابی یہ تھی، انسان مرنے کے بعد مٹی بن جاتا، دوبارہ زندگی نہیں ملتی، زندگی نہ ملے تو حساب کتاب کہاں؟ مشرکین کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، کون انسان کس مٹی میں دفن ہے، کس ندی نالے میں اس کے اعضاء ہیں، ان سب باتوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ اپنی قدرت سے وہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب بھی لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو نماز پڑھو، رکوع اور سجدہ کا ذکر ایک جگہ آیا تو اس سے نماز ادا کرنا ہے۔ قیام و قاعدہ یعنی کھڑے ہونے اور بیٹھنے کو جس کو قیام و قاعدہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کی عبادت، بندگی اور اس کی بزرگی اور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، تو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اول وقت کی نماز اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا جیسے زمین میں لکڑی کا گٹھا گاڑ دیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا اور اس میں سے پیپ رسنے لگتا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جنگ کے دوران ہتھیار پیوست ہو گیا تو آپ نے فرمایا جب میں نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت نکالیں تاکہ نماز میں ہوں تو درد کا احساس نہ ہو سکے۔ عزیز بہنوں غور کیجئے ہماری نمازیں کیسی ہیں، سارے واقعات ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں۔ بظاہر ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ دنیا کی سوچوں اور ٹینشنوں میں لگا رہتا ہے۔ نماز سے ہم خدا سے سرگوشی کر سکتے ہیں، خصوصاً تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا وہ مانگے میں عطا کروں گا۔ ہم لوگ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے ترجموں کو یاد کریں، نماز میں اس پر نظر رکھیں تو خشیت برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر ہم نماز میں بھٹک جائیں تو فوراً ترجموں پر غور کرنے سے دنیا میں ہم نہیں بھٹک سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض اور نوافل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بنائے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، صرف نماز ہی کافی نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی بندگی بجا لاؤ، روزہ رکھو اور تسبیح بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے تعلقات کیسے ہوں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ناداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ زندگی کے ہر مرحلے میں حضور کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزاریں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا تو مجھے کھلایا نہیں، میں تیرے پاس پیاسا آیا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار پڑا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندے کہیں گے آپ رب العالمین ہیں، آپ خود رزاق ہیں، آپ کے بھوکے ہونے پیاسے ہونے کا کیا سوال، آپ خود بیماروں کو شفا دیتے ہیں، آپ بیمار کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
اے میرے بندے، فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو آج میں تیری مزاج پرسی کرتا۔ اہل ایمان کی مثال سایہ دار درخت کی اور موم بتی سے دیتے ہیں۔ سایہ دار درخت دھوپ میں ہوتا ہے مگر دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ موم بتی خود جلتی ہے اور پگھلتی ہے مگر دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ اہل ایمان بھی خود مصیبت برداشت کر کے دوسروں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور خیر خواہی کرنے سے دعائیں ملتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ آ رہا ہے، ایک فاحشہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے ذریعے ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ جہاد کے معنی ہیں انتھک کوشش کے ہیں۔ یہ کوشش دعوت دین کے لیے ہونی چاہیے۔ نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ جہاد مال و دولت، قابلیت، صلاحیت، تقریر، تحریر سے بھی ہونا ہمارا فرض منصبی بھی یہی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی دولت لگا کر مرتے دم تک انتھک کوشش کرنا۔ آج ماحول میں جدھر دیکھیں ادھر برائیوں کا دورہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا معاشرے سے برائی ختم ہو جائے۔ بے پردگی، عریانی، فحاشی عروج پر ہے۔ مسلم لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ بھاگ کر اپنا مذہب تبدیل کرا رہی ہیں، ان سے شادیاں کر رہی ہیں، پھر 1 سال کے بعد انہیں نباہ نہ ہو سکے وہ گھر آ بیٹھتی ہے۔ اس سے والدین کی عزت میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے اپنی حتی المقدور کوشش سے برائیوں کا خاتمہ کرے۔ دوسرا، جہاد اکبر، اپنے خواہشات سے لڑ کر اللہ کے ہدایت کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کے لیے چن لیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کو بہت آسان کر دیا۔ اگر کھڑے کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں، بیٹھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کر ادا کریں، لیٹ کر بھی نہیں کر سکتے تو اشارے سے نماز، اور غسل وضو کے بجائے تیمم، بیمار اگر ہو جائیں تو روزے بھی قضا کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قائم کرو، ان کا دین ٹھیک ٹھیک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس دین میں تمہارا نام مسلمان ہے، پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا۔ مسلم کے معنی اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو مسلم کہتے ہیں، لانے والے کو، تاکہ تم رسول پر گواہ ہو جاؤ۔ حضور کی گواہی دنیا میں ہو چکی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ لوگوں کیا میں اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچا دیا نہیں؟ سارے لوگ ایک زباں ہو کر کہیں ہیں، بے شک آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا۔ اب ایک گواہی ہمیں بھی دینا ہے، اللہ کے دین کو کن کن لوگوں تک پہنچایا۔ شہادت حق کی ذمہ داری میں مددگار نماز، زکوٰۃ ہے، اس کا اہتمام کریں، اللہ کو تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کہنے سننے والے نہ بنا بلکہ عمل کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔